السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ کیا واقعی سر پر دوپٹہ نہ رکھنے کی وجہ سے ہمارا وضو نہیں ہوتا؟ کیا اگر کوئی لڑکی یا کوئی عورت سر پر دوپٹہ نہ رکھے اور وہ وضو کے سارے فرائض اور سنتیں پوری کرے تو کیا تب بھی سر پر دوپٹہ نہ رکھنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ہوگا؟ آج ہم جانتے ہیں کہ اس بارے میں قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے۔ اکثر یہ ہم اپنے بڑوں سے بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں، تو چلیے آج جانتے ہیں کہ یہ کیا مت ہے، یعنی کہ یہ صرف ایک کہاوت ہے یا پھر اس کی کوئی حقیقت بھی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وضو کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کوہنی تک دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ تو اگر یہاں پر سر پر دوپٹہ رکھنا اتنا ضروری ہوتا یا فرض ہوتا تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس بات کو مینشن کر دیتا، جیسے اللہ رب العزت نے باقی ساری باتوں قرآن مجید میں مینشن کر دیا ہے۔ اب چلیے بات کرتے ہیں سنت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے کیا اس کی کوئی حدیث ملتی ہے کہ سر پر دوپٹہ نہ رکھنے کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو وضو کرتے وقت یا امت کی ماؤں کو کبھی وضو کرتے وقت سر پر دوپٹہ رکھنے کے لیے کہا ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے ہم نے جان لیا کہ یہ فرض تو بالکل بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس بات کو مینشن کر دیتا۔ اب جانتے ہیں سنت پہ کہ اس بارے میں حدیث کیا کہتی ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں، آپ کو جان کر حیرانی بھی ہوگی کہ اس طرح کی کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو تاکید کی ہو کہ وہ سر سے دوپٹہ لے کر وضو بنائیں۔ یہ صرف اور صرف کہاوت ہے جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور ہم نے کبھی اس کی کوئی تصدیق نہیں کری، اور ہم نے جنریشن ٹو جنریشن اس کو اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر دیا۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم جو جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر کر رہے ہیں، پہلی بات وہ دین اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، آپ اگر ادب کے لحاظ سے ہمیشہ سر ڈھکتی ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ گھر پہ رہتی ہیں، آپ ہمیشہ سر ڈھک کر رہتی ہیں، تو آپ وضو کے وقت بھی سر ڈھک کر رہتی ہیں۔ باہر نکلنے کے لیے تو ہمارے پاس پورے آداب ہیں کہ ہمیں خود کو پوری طرح سے ڈھک کر باہر نکلنا ہے، پر یہاں پر میں بات کر رہی ہوں صرف اور صرف وضو کی، تو خدا را آپ اسے غلط وے میں مت لے اور کسی بھی طرح کے کوئی بھی کمنٹ نہ کرے۔ اور دوسری بات، اب یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اکثر بڑوں سے یہ سنا ہے کہ سر سے دوپٹہ ہٹ جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے اکثر گھروں میں دیکھا ہوگا کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے، جو دین حدیث کو سمجھ رہی ہے، جان رہی ہے، اگر کچھ لڑکیاں ہیں ہمارے گھر کی، کچھ وومنس ہیں ہمارے گھر کی جو سر پہ دوپٹہ نہیں رکھ رہی ہیں، ان کے لیے وہاں پر کوئی بھی غیر محرم نہیں ہے اور وہ اپنا سر کھلا رکھی ہیں وضو میں ہونے کے باوجود، تب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گھر کے جو بڑے بزرگ ہیں سب سے پہلا ٹونٹ یہ مارتے ہیں کہ سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تمہارا وضو تو ٹوٹ گیا۔ اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں وضو نہیں ٹوٹا تو سب حیرت انگیز ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی بھی حدیث نہیں ہے۔ جب سر پہ دوپٹہ رکھ کے وضو کرنا فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، تو دوپٹہ ہٹ جانے سے وضو ٹوٹنا بھی کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ خدا را میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے دین کو ہارڈ نہ بنائیں۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے صرف اور صرف آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے،
خدارا بچوں میں کسی بھی طرح کی ایسی چیزوں کو فارورڈ نہ کریں جس بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، آپ نہیں سمجھ رہے، اس سے امت کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ ہماری بچیاں، ہمارے گھر کی عورتیں پریشان ہو رہی کہ ہر چیز تو منع ہے۔ میری بہنوں، ہر چیز منع نہیں ہے، خدارا ہر چیز کی تصدیق کرے۔ ہمارا اللہ، ہمارا خدا، ہمارا پروردگار ہمارے لیے صرف اور صرف آسانی چاہتا ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام ہارڈ ہے تو آپ سب سے پہلے قرآن مجید کو اٹھائیے اور اس میں پڑھیے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں خود کہتا ہے کہ میں تمہیں جہنم میں ڈال کر کیا ہی کروں گا۔ تو سوچئے، یہ اس خدا کا دین ہے بنایا ہوا، تو وہ کیسے ہمیں کسی پریشانی میں ڈال سکتا ہے؟ خدارا ضرور سوچیں۔ السلام علیکم۔